حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا، سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے اندر نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جنت کی عورتوں کی سردار میری بیٹی حضرت فاطمہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کا لحاظ رکھنا یہ امت کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، جن کے بارے میں قرآن میں آتا ہے لہم مغفرۃ ورزق کریم، اللہ نے ان کی مغفرت بھی کر دی ہے اور ان کے لیے رزق کریم بھی ہے۔ وہ آپ کے ازواج مطہرات جو امہات المؤمنین ہے، مومنین کی مائیں ہیں، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے ہیں اور ان سے آگے اولاد چلی ہے، ان کا لحاظ کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ آپس میں بیٹھ کر گپ شپ لگا رہی تھی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اماں جان آپ کا بڑا مقام ہے کہ آپ کے گود میں حضور انتقال کر گئے اور آپ کے حجرے مبارک میں وہ مدفون بھی ہے، لیکن میں بھی اس کے دل کا ٹکڑا ہوں، میرا بھی بڑا مقام ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فاطمہ آپ کا مقام بہت اونچا ہے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا ہو، آپ کے بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے اوپر سوار بھی ہوتے تھے، لیکن فرمایا کہ جب جنت کے اندر جنتی جائیں گے تو آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو آپ کے شوہر ہے اس کی انگلی پکڑ کر آپ جنت میں چہل قدمی کرتی ہوگی، اور میں وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑ کر وہاں چہل قدمی کروں گی۔ تو اب آپ بتائیں کہ مقام کس کا بڑا ہے؟ بہرحال آپ کا جو نسب آگے چلا ہے اس کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بہت اونچے محدث گزرے ہیں، بڑے بڑے شیوخ کے یہ استاد بھی ہے۔ ایک دفعہ رات کو سوئے تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن مبارک آپ یہاں سے کوفہ چلے جائے، وہاں پر بہرام نام کا ایک آدمی ہے، اس کو میرا سلام عرض کر دے۔ 2 دن یہ خواب آیا، تیسرے دن پھر حضور خواب میں آئے کہ آپ یہاں سے کوفہ چلے جائے، وہاں بہرام نامی ایک شخص ہے، اس کو میرا سلام عرض کر دے اور اس کو یہ بھی بتا دے کہ آپ پیغمبر کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے شاگردوں سے کہا کہ کوفہ میں بہرام نام کا ایک شخص ہے، اس کے تحقیق کرو۔ پتہ چلا کہ وہ ایک مجوسی ہے اور وہاں اس کا بہت بڑا کاروبار ہے، تجارت بھی کرتا ہے۔ تو شاگردوں نے کہا کہ شاید استاد اس لیے جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی تجارت کا معاملہ کرے گا، کیونکہ تجارت تو کافر کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ باقی جو یہاں علماء منع کرتے ہیں کہ بھائی اسرائیل کے ساتھ تجارتی معاملات یا اس کے علاوہ قادیانیوں کے ساتھ تجارتی معاملات نہ کرو، حالانکہ تجارتی معاملات تو کافر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہاں اس لیے منع کرتے ہیں کہ یہ اپنے تجارت سے جو منافع حاصل کرتے ہیں اس کا مستقل ایک حصہ یہ انہوں نے مخصوص رکھا ہے جو مسلمان اور اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اس لیے یہاں علماء فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ لین دین مت کرو۔ بہرحال عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ گئے کوفہ کے اندر، بہرام مجوسی کو پتہ چلا کہ عبداللہ بن مبارک جو ہے وہ تشریف لایا ہے، اور انہوں نے آپ کا استقبال بھی کیا، کیونکہ عالم کا قدر جو ہے جیسے مسلمان کرتے ہیں اس طرح کافر بھی عالم کی قدر کرتے ہیں۔ تو بہرحال عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جب وہاں گئے تو بہرام سے کہا کہ آپ کے ساتھ میرا ایک ضروری کام ہے۔ اندر لے کے گئے اس کو، پھر کہا کہ آپ کون سا عمل کرتے ہو؟ آپ کا کوئی مخصوص عمل ہے جس کی وجہ سے ہمارے پیغمبر نے آپ کو سلام عرض کیا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ آپ میرے ساتھ جنت میں جاؤ گے؟
اس بہرام مجوسی نے کہا کہ واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک دفعہ میرے بچے کی میں نے شادی کروائی، ولیمہ کے اندر میں نے بہت بڑا جو ہے وہ صدقہ کر دیا، اور میں نے اعلان کیا کہ ہر امیر و غریب آ کر میرے دسترخوان سے کھانا کھائے، اپنے ساتھ کھانا اٹھا کر گھر بھی لے کے جائے، اور پھر ہر بندے کو میں نے کپڑے سلوا کر بھی دیے، جوتے بھی میں نے خرید کر ان کو دے دیے، بہت بڑا صدقہ میں نے کیا۔ کہا کہ اس دوران جب میں تھک گیا تو میں نے وہ جو برتن پڑے ہوئے تھے جس میں کھانا بنایا تھا، میں نے اعلان کیا کہ اس کو بھی صدقہ کر دو۔ اب جتنے میرے مزدور ہیں وہ سارے تھکے ہوئے، میں بھی دن میں بیٹھ کر تھک گیا تھا، تو میں نے کہا کہ رات کو اب آرام کروں گا۔ سارے مزدور جا کر سو گئے، میں بھی سو گیا۔ جو ہی میری آنکھ لگی تو آدھی رات کے وقت کسی نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا۔ مجھے غصہ تو بہت آیا کہ تھکا ہوا ہوں، اب میں نے آرام بھی کرنا ہے، اس وقت کون آیا؟ تو جب میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا باہر ایک نوجوان بچی کھڑی ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، پاؤں کے اندر جو ہے جوتا جو ہے وہ بھی پھٹا ہوا ہے، اور اس کے ہاتھ میں لالٹین ہے، اور اس کی جو روشنی ہے وہ بجھنے والی ہے۔ اور اس نے کہا کہ بہرام ایک یہ تھوڑا سا تیل جو ہے مجھے دے دو چمچ کے ساتھ، تاکہ اس میں ڈال دوں۔ گھر میں میرے یتیم بچے ہیں، بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، اور اندھیرا اگر یہ بجھ گیا لالٹین تو اندھیرا ہو جائے گا، میں اس کو نظر نہیں آؤں گی، وہ مجھے نظر نہیں آئیں گے، ظاہر اور زیادہ رونے لگ جائیں گے۔ بہرام کہتے ہیں مجھے غصہ بہت آیا کہ یہ نوجوان بچی کہتی ہے کہ گھر میں بچے ہیں بھوک سے مر رہے ہیں، تو میں نے تو اعلان کیا تھا کہ میرے دسترخوان پر آ کر سارے کھانے بھی کھائے، اپنے ساتھ کھانا لے کر جائے گی۔ اس کے جوتے پھٹے ہوئے ہیں، میں نے اعلان کیا تھا کہ جوتے بھی میرے دینے ہیں۔ اس کی چادروں اور کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، میں نے اعلان بھی کیا تھا کہ یہ چیزیں بھی دوں گا، تو آپ کیوں نہیں آئے؟ اس نے کہا بہرام اس تفصیل میں آپ بچ جائے، صرف مجھے تھوڑا سا جو ہے آپ وہ تیل دے دیں۔ کہا میں نے اس بچی کو کہا کہ تیل اس وقت دوں گا جب آپ مجھے حقیقت بتاؤ گی کہ آپ کیوں نہیں آئے۔ تو پھر اس نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے میرا تعلق ہے، آپ نے صدقہ کیا تھا، ہمیں ہمارے نانا نے کہا ہے کہ صدقہ کرنا سیدوں کے لیے ہی جائز نہیں ہے، اس کا کھانا صدقہ خیرات جانا جائز نہیں ہے، اس لیے میں نہیں آئی۔ بہرام کہتے ہیں جب یہ بات اس نے کی تو میں گھر گیا، وہاں سے میں نے تیل بھی اٹھایا، بہت سارا غلہ بھی اٹھایا۔ مزدوروں نے کہا کہ ہم لے کر جائیں گے، میں نے کہا نہیں، اپنے کندھے پر اٹھا کر میں جب وہاں گیا گھر کے اندر بچے بہت زیادہ رو رہے تھے، تو ماں نے کہا کہ بہرام یہ غلہ لے کر آیا ہے اور روشنی کا بھی بندوبست کر دیا ہے۔ تو اس وقت بچوں نے کہا کہ اماں جان اس نے ہمارے لیے اتنا بندوبست کیا ہے، ہم ایک دعا اس کو دے دیں۔ وہ سب نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ یا اللہ بہرام کو ہمارے نانا کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ اب بہرام تو مجوسی ہے، مجوسی جتنا بھی نیک عمل کرے وہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک ایمان نہ ہو۔ اب حضور فرما رہے ہیں عبداللہ ابن مبارک کو کہ جا کر اس کو میرا سلام عرض کرو، اور ساتھ یہ بھی کہو کہ میرے ساتھ آپ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو جس وقت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے سامنے انہوں نے یہ سارا واقعہ سنا کہ یہ ایک عمل میں نے کیا ہے، باقی تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا میں نے اپنے پیغمبر کو 3 دفعہ خواب کے اندر دیکھا ہے، اور انہوں نے کہا کہ بہرام کو میرا سلام بھی عرض کرو اور کہو کہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہو گئے۔ بہرام نے کہا عبداللہ ابن مبارک آپ ہاتھ بڑھائے اور مجھے کلمہ پڑھائے، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور پھر واپس جب تشریف لائے اعلان کیا کہ آج کے بعد میرے ساتھ جتنے خادم ہیں وہ سارے کلمہ پڑھے مسلمان ہو جائے، میں ان کو رکھوں گا، اور جو کلمہ نہیں پڑھتا غیر مسلم ہوگا تو وہ یہاں سے چلا جائے۔ تو آپ کا یہ آواز سن کر آپ کے جتنے خدام تھے سب کے سب نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی ایک عورت کا علاج رکھا تو اللہ نے ان کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی، اور حضور نے جو ہے دنیا کے اندر بشارت دی
کہ بہرحال میرے ساتھ جنت کے اندر جو ہے وہ داخل ہوگا۔ تو بھائی حضور کے خاندان کا جو سید حضرات ہے ان کا لحاظ کیا جائے اور ان کا احترام کیا جائے، اور جو سید نہیں ہے ان کو بھی چاہیے کہ بزور اپنے آپ کو سید ظاہر نہ کرے۔ آج تو اگر کنڈکٹر ہے وہ بھی اپنے آپ کو سید لکھ رہا ہے، رنگ سے کارا ہے وہ بھی اپنے آپ کو سید لکھ رہا ہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سید کی دو علامتیں ہیں، ایک علامت تو یہ ہے کہ یہ انتہائی خوبصورت ہوگا، سید کبھی بدصورت نہیں ہو سکتا، اور دوسری علامت یہ فرمائی کہ سید جو ہے وہ سخی ہوگا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے اس طرح آپ کے خاندان کا جو بھی فرد ہوگا وہ سخی ہوگا۔ تو بھائی معاشرے کے اندر ان لوگوں کا بھی لحاظ کیا جائے، صدقہ خیرات کرنا، زکوٰۃ دینا تو ان کے لیے جائز نہیں ہے، عام نفلی جو ہے وہ تحفے تحائف کے اندر ان کا جو ہے وہ لحاظ رکھا جا سکتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب